Selamünaleyküm. Aynısından gel. Ben de aldım. Bak şimdi. Yürüyün.
Ömer'im. Hadi.
السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عرب جاہلیت اور دوسرے ممالک۔ اوپر کی فصل میں عرب اور اس کے باشندوں کی نسبت ہو کچھ بیان کیا ہے۔ یہ ظہور اسلام اور بعث نبوی سے پہلے کی حالت ہے۔ عرب کی اخلاق، عادات، معاشرتی، مذہب، عقائد وغیرہ کی نسبت جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1 صدی پہلے تک کی حالت ہے، اور یہی حالت بعض حالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم رہی۔ قاہرین کرام خود غور فرمائیں کہ جن لوگوں میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مابعوث ہونے اور جو اسلام کے اول المرسلین ہیں کی قدر پشت اور ذلیل حالت میں تھے، پھر آئندہ صفات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال بڑھ کر بہت پڑھا لکھا ہو گیا اور کافی حد تک صحیح ہو گیا، اور اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر اس عظیم الشان طاقت کا نام ہے، اور یہ اندازہ اور کمی زیادہ صحیح اس وقت ثابت ہو سکی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ساری دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالیں، اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں شائع ہو کر دنیا کی ہر حالت میں تعذیب پیدا کر دی ہے۔ لہٰذا عرب کی مذکورہ حالت ظاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ممکن عالم کی وہ حالت جو اسی مذاکر عرب کی ہم عہد جاہلیت سے نہایت مختصر اور اجمالی طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ ایران دنیا کے نہایت مشہور قدیم اور باعزت ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں ماہآبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا، پھر ماہآبادی مذہب کی اصلاح تو تجدید کے لیے بہت پیشہ رواں رہی۔ مذہب بطور موجود میں اس ملک میں ظاہر ہوا اور اس کی اصلاح دین اسلام پر قائم رہی، اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں اور حالات بدل چکے تھے جو پہلے بدلنا بہت مشکل تھا ان کے لیے۔ ایران ایک بہت ہی قدیم ملک جانا جاتا، اور پھر اس میں جو ہے آبادی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ دور ختم ہونے تک زیر تشت دینی آتش پرستی ازد بونی پر آتا، اور دین ماہآبادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھا جانے لگا۔ زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بنایا اور بہت جلد سلطنت اور ایرانی رعایا کا مذہب زرتشتی دین پیش کر دیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحروم بلکہ مصر کو چین اور منگولیوں اور ہمالیوں اور خلیج فارس کے بحریہ عرض پر تھی، اور یہ بہت وسیع ہوتی جا رہی تھی۔ تمام بحر عرب ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تنقید اور ان کے اخلاق ہر ایشیا قوم کے لیے قابل اقتدار سمجھے جانے لگے تھے، لیکن ان کی حالت ظہور اسلام سے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شر میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد اور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کو اہلیہ صفات دے کر انہوں نے اپنے معبود یا اللہ میں شامل ہو رہے تھے۔ خالق خیر اور خالق شر و معبود زوال من کے نام سے پوچھے جاتے تھے۔ آگ کی پرستش علیانہ خوب زور و شور سے کرتے تھے۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش میں ہمیشہ رہتے۔ چوری اور دہانی میں بھی ان کا ملک زور پر تھا۔ زنا کا رواج اس درجے ترقی کر چکا تھا کہ مصدوق نائر نے قصر ایران کی بابانیوں سلطنت کو بیعت کرنے کی فرمائش کی، اور فرما روانوں نے ایران کی اس ناقابل بے حیائی کو
कोई पास ना रखा। आपस की नाइत्तफाकी, ज़िंदगी की बाज़ हसद, धोखाबाजी और फ़रेबी इनके जो थे वो भी इनमें बहुत ही ज़बरदस्त थी। और वो इसीलिए वो इन सब चीज़ों की वजह से, और वो चापलूसियाँ भी बहुत ज़्यादा करते थे और इसी वजह से वो ज़लील व ख्वार हुए, जिन्होंने ईरान पर हर तरफ से निजावस दबाव डाला कि वो मुतवज्जा हों, जैसे सैलाब नशीम की तरफ मुतवज्जा होना, तमाम अलूम, तमाम तहज़ीब, तमाम अखलाक, फासला और तमाम इंसानी खूबियाँ मुल्क ईरान को खाली कर चुकी थी। और वो मुल्क जो किसी ज़माने में तहज़ीब तमद्दुन का मबलग़ हुआ करता था, न सिर्फ सितारा परस्ती, आतिश परस्ती पर मुबड आया, बल्कि वो बादशाहत से भी गिर पड़ा और बुत परस्ती में इतना मसरूफ़ रहा और इन पर अज़ाब पड़ा। ईरान मखलूक इस वक्त आज़ाद और मुल्क की तारीख़ी इस वक्त छाई इन पर जब मुसलमानों ने हद ईरान में फ़ातिहाना कदम रखा था। अच्छा, ईरान जो था पहले इतना मतलब अरूज पर था कि इसके अरूज का कोई मुकाबला भी ना कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे वो बेहयाई और ख़ुद को बुत परस्ती में शामिल करना और बुतों की पूजा करना, आतिश परस्ती करना, सितारों की पूजा करना, मतलब इन चीज़ों में आता चला गया, तो उनके मुल्क पर अज़ाब ढाता चला गया। सैलाब आना, कुदरती आफ़तें उन पर बहुत ज़्यादा आ गई और उनमें धोखाबाजी, चोर चकारी ये सब आम हो गया, जिसकी बिना पर वो ज़वाल में घटते चले जा रहे थे और उनके लिए संभलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। रूम व यूनान। ईरानी शहनशाही के मद्दे मुकाबिल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर रोमियों की सल्तनत और हुकूमत थी। रोम व यूनान की तहज़ीब भी बहुत कदीम और शानदार रही और इनके अलूम व फ़नून और शौकत और अज़मत मशहूर आफ़ाक हो चुकी थी। तिब्ब, रियाज़ी, हैबत, मतिया, फ़लसफ़ा, हिकमत वग़ैरह की तरक्की में दुनिया का कोई भी मुल्क यूनान का मुकाबला नहीं कर सका था। इस मुल्क में सकरात, बकरात, अलकमान, अल्फ़तून और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत मशहूर नाम रखते थे। इसी मुल्क में सिकंदर जैसा फ़तहमंद और मुल्कगीर बादशाह पैदा हुआ था। यूनान कसीर, जिसका वारिस सल्तनत कस्तियाना था, न सिर्फ शहनशाह बल्कि दीनी पेशों में भी इनको बहुत अच्छा समझा जाने लगा और वो बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छे इंसान थे मादवी लिहाज से भी। रोम, यूनान, ईरानी जो थे शहनशाह के मुकाबले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर रोमी सल्तनत हुकूमत जानी जाती थी। रोम की तहज़ीब बहुत कदीम, शानदार, अलूम, फ़नून, शौकत मशहूर थे और वो 7वीं सदी ईस्वी में रोम और यूनान इस कदर ज़िल्लत और पस्ती की तरफ इनकी हालत बढ़ चुकी थी कि ईरान की तारीख़ी रोम यूनान की तारीख़ी हरगिज़ ज़्यादा ना थी। जिस तरह ईरान में हर मकरूज़ अपने आप को बतौर ग़ुलाम बेच डालता था, इसी तरह यूनान में भी ग़ुलामों की कई किस्में थी। एक किस्म ग़ुलाम की ऐसी थी कि वो यूनान के बाहर दूसरे मुल्कों में ले जाकर इन्हें बेची जाती थी, लेकिन आम तौर पर अक्सर ग़ुलाम गैर मुल्कों में ले जाकर इसी तरह फ़रोख्त कर दिए जाते थे, जिस तरह घोड़े, बैल, ऊँट, बकरी वगैरह फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। आका अपने ग़ुलाम को इस तरह कत्ल कर देने का हुक्म रखता था जिस तरह कोई शख्स अपने मवेशी को ज़िबह करने का हुक्म रखता है। माँ बाप अपनी औलाद को बेच डालते और दूसरों का ग़ुलाम बना देते थे। रोम, यूनान में ग़ुलामों को शादी करने का इख्तियार ना था, इनमें और इनकी औलादों में कोई कानूनी रिश्ता ना समझा जाता था। ईसाइयों की बस्ती किस तरह से हुई उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि ईसाइयों को किस तरह से बस्ती हासिल हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 बरस तक बाद ईसाइयों में
رابعیوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن 6 صدی میں رابعیوں کی یہ کثرت شام، یونان اور روم میں ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہ ہوتا تھا ہیبنیت اختیار کر چکا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خصوصاً وہ رائب مردوں اور رائبہ عورتوں کی قیام گاہیں تھیں، قابل شرم حرکات کا مقام بن گئی۔ بعض رائب صحرا نشین بھی تھے۔ عورتوں کی جائز عزت اور والدین کی تعظیم قطعاً مقدود ہو چکی تھی۔ چوری، زنا، دھوکہ بازی عام رائج ہو چکی تھی۔ گدھا گیری معیوب نہیں بچی جاتی تھی، جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا۔ توحید اور رب پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زائد رابعیوں اور مذہبی پیشوں کی خدمت ان سے بطور غلام خدمت لینے کو اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ بادشاہوں اور سپہ سالاروں اور ریاح کا مرتبہ حیوانوں سے بھی بدتر سمجھا جانے لگا، اور شکاریوں کو بھی شکاریوں کے ساتھ بھی اس طرح سے برا سلوک کیا جاتا، اور کاشتکاروں کی بھی تمام محنت اور مشقت کے نتیجے پر خود قابض ہو کر بعض قوت اور ربیت اختیار کر لیتے تھے۔ مطلب ان کا کوئی حق نہ ہوتا، وہ اپنا 6 ماہ سال محنت کرتے اور وہ اس پر اپنا حق جما لیتے، اور وہ اس طرح سے ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے کہ اس میں آپ لوگوں کا کوئی ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری جاگیر ہے، آپ لوگ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مصر کی قدامت کا تصور۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری ابیان کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہ خانوں سے برآمد ہونے والی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت پر رائج تھا۔ ان میں مطلب مصر جو ہے وہ ایک عظیم طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مطلب اس کو بہت سی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بت پرستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مصری لوگ جو تھے مصری ابو الہون کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہ خانوں سے بہت ساری ان کی چیزیں جو ہے درآمد ہوئی تھی۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو وہ بیرونی ملک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آمدگی کی وجہ سے مصر پر پرانی یونانی اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض مصروف میں رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب تمدن نے مصر پر اپنا اثر ڈالا تھا، اور مصریوں کی تہذیب میں ضرور ترقی ہوگی، اور وہ اس کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصری کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر طرف اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ معائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے زیادہ ذلیل بت پرست پر موجود نہ تھے۔ رومی یونانی جو فاتح اور حکمران قوم سمجھے جانے لگے تھے، رعایا کو جو چاپلوسیاں کرتی تھی اور ذلیل ہوتی تھی، جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے، وہ سب کے سب خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھتے ہوئے مل رہے تھے۔
غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج کیے جاتے، زناکاری اور ہر طریقے ترغیب اور اصول قواعد دیے جاتے، قتل انسان معمولی تفریح گاہوں کے لیے تفریح سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو خودکشی کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریخ میں بھی اس کسی ملک کی تاریخ سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامت مصریوں کے اموال اور اخلاق سے بالکل معدوم ہو چکی تھی، اور جہالت و تاریخ اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اس کی کوئی مثال